بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. كفاك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة رسالته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، تبارک جو عظیم البرکت ہے، بارک جو بارکوں کے فعل سے تو مخلوق کے لیے آتا ہے، بارک اللہ لک، اللہ یبارک فیک، اللہ تم کو برکت دے، انت مبارک لقومک، فلان مبارک لقومہ. لیکن تبارک یہ وہ فعل ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. عظیم البرکت ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، عظیم البرکت، اس کے لیے تبارک کا معنی آتا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی دیکھو گے تو تبارک اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. عظیم البرکت ذات وہ ہے جس نے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. تبارک و تعالی جو عظیم البرکت ہے، اس میں بہت معنی میں مبالغہ ہو جاتا ہے اور بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا نام جب بھی لیے تو اس کے صفات کے ساتھ اور اس کے لائق صفات کے ساتھ لیے. اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے. سجا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف بجائے اس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے برگزیدہ بندہ اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عزت اور احترام کے ساتھ نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب القاب و آداب جو آپ کے لیے ثابت ہے ان کے ساتھ دیا جائے. کسی ملا مولوی کو پکاریے تو حضرت مولانا مفتی صاحب نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے نا. تو ٹھیک ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، تو عبدیت اور رسالت کے وصف کے ساتھ اگر ان کو متصف کر کے پکارتے ہیں تو نام اچھے سے لیا جانا ہوگا نا. اچھا، بات آئی ضمن تو یہ بھی بتا دیں آپ کو، موسم کا نام نامی اس میں گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام مشتق ہیں کہ وہ کسی عربی لفظ سے مشتق ہے جس کا معنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں لفظ سے نکلا ہے، جیسے الرحمن رحمت کے لفظ سے نکلا ہے، اس لیے کہ اللہ رحمت کی صفت سے متصف ہے، کوئی نام اس کا جامد نہیں ہے. اسی طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نام ثابت نام ہیں وہ سب مشتق ہی، یہ بڑی بات ہے. احمد حمد سے، محمد حمد سے، عاقب عاقب سے، حاشر حشر سے، ماہی محو سے،
یہ سب الفاظ نکلے. مٹانے والا آخری نبی اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں پر لوگوں کو جمع کرے گا. انا محمد انا احمد انا الماحی انا الحافظ انا العاقب لا نبی بعدی. تو جتنے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی مشتق ہی، اس میں بھی کوئی جامد نام نہیں. اسی لیے اہل علم نے کہا ہے طٰ یاسین، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نام ہیں، یہ نام نہیں ہے طٰ یاسین، یہ تو حروف مقطعات کے دو لفظ ہیں طٰ ہا. اور آگے قرآن مجید کی بلاغت کا ذکر ہے، اعجاز کا ذکر ہے. یاسین دو لفظ ہے، لیکن یاران طریقت نے، ملاؤں نے، خطباؤں نے کہہ دیا کہ وہی یاسین وہی طٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین اور طٰ ہے، جبکہ یہ قرآن مجید کی سورت کا نام ہے. طٰ سورہ طٰ سورہ یاسین ہے نا جی. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام پر نام رکھنا مکروہ ہے. سمجھا؟ علماء نے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقے سے انبیاء کے نام پر، تاکہ توہین نہ ہو. امام مالک کی حوی کراہت کا فتویٰ ہے. تو غیر نام طٰ اور یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. شبہ کہاں سے پڑا؟ کیونکہ آگے خطاب ہے طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰ ما انزلنا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ بدبخت ہو جائیں، سعادت مندی کے لیے اتارا ہے قرآن. قرآن سعادت مندی کا پیغام ہے، بدبختی کا نہیں. تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہے. تو دیکھیے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے یاسین آپ کا نام ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو کہیں پر تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم را کتاب انزلناہ الیک، اب یہاں بھی خطاب ہے تو الف لام میم را بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ دو. الف لام میم صاد بھی نام رکھ دو. سمجھ لگے؟ تو اس لیے جس طرح سے اللہ کے نام تمام مشتق ہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام مشتق ہیں. الشیء یذکر بالشیء، جب اللہ تعالیٰ کے نام کے اشتقاق کا ذکر ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی اشتقاق کا ذکر کر دیا. چلیے، تو اللہ تبارک و تعالی عزت سے نام لینا چاہیے اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طریقے سے اپنے عالموں کا، اپنے شیخ کا، کہ شیخ فلاں نے کہا. تو عام طریقہ سے دیکھیے گا طلباء کو، مدارس کے طلباء کو دیکھا ہے، ہم کہیں گے کہ جا کر کے مولانا فلاں صاحب کو یہ بات کہہ دیں، تو وہ وہاں جا کر کے نقل کرے گا کہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے آپ کو کہ یہ کہہ دیں. سمجھا کہ ہم نے کہا کہ مولانا کو، شیخ فلاں کو یہ بات جا کر کے کہہ دو. وہ جا کے کہہ دے گا کہ اشفاق صاحب یہ کہتے. وہ کہے گا کہ شیخ اشفاق کو جا کے یہ کہہ دو، تو وہ کہے گا کہ صاحب اشرف علی صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے، خورشید صاحب آپ کو یہ کہہ رہے تھے. پہلے اس کے نام کے ساتھ، اپنے استادوں کے نام کے ساتھ شیخ اور مولانا بھی نہیں لگاتے. بے ادبی ایسی. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں طلباء کو ماشاءاللہ جو اسکول کالج کے بچے سب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ آ گئے، شیخ آ گئے. بھئی کیا کون شیخ؟ ابو مریم اعجاز صاحب آ گئے. تو ماشاءاللہ جن سے پڑھتے ہیں ان کا نام عزت اور احترام سے لینا چاہیے. علم کی قدر کرنی چاہیے اور علماء کی قدر کرنی چاہیے اور استاد کا حکم ماننا چاہیے. یہ سب حصول علم کے اسباب اور ذرائع ہیں. اور تواضع عالم کے سامنے اختیار کرنا چاہیے. اکڑنا نہیں چاہیے کہ میں بہت جانتا ہوں، میں کیا اس کو بھاؤ دوں. ارے ایک لفظ سن لیا تو کیا ہو گیا، استاد ہو گئے ہمارے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، لیکن ایک لفظ کا معنی امام بخاری کو نہیں آتا تھا. لینا کا معنی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، سورہ حشر میں. تو پوچھا کہ کیا معنی ہے لینا کا؟ تو انہوں نے کہا نخلا، کھجور کا پیڑ. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کو، محمد بن عیسیٰ سورہ ترمذی کو کہتے تھے استاد، ایک لفظ کا معنی کبھی بتا دیا تھا. تو مقامی استادیت کو سمجھنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ غلو کرے جیسا غلو پسند لوگ کرتے ہیں. 3 سطر القاب و آداب
استعمال کرتے ہیں. نام ہوتا ہے 2 لفظ پر مشتمل اور القاب و آداب 3-4 سطر کے ہوتے ہیں. تو افراط اور تفریط سے بچ کر کے زندگی گزارنا، عمل کرنا، عقیدہ رکھنا، یہی اہل سنت والجماعت کا طرز امتیاز ہے. یہ اعتدال پسندی، سمجھ گئے نا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یجیء یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا. مجیء آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جب جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، جب جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے. جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، جب جو چاہتا ہے بولتا ہے، جب جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ جو صفات افعال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، جب چاہتا ہے وہ ایسا کرتا ہے. اس میں حدوث ہوتا رہتا ہے، نیاپن اس میں آتا رہتا ہے. صفت تو اصلا قدیم ہے، ازلی ہے، لیکن نیاپن اس میں آتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آئے گا. مجیء اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفات افعال میں سے. اور صفات کے متعلق جو جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جتنے صفات باری تعالیٰ ہیں سب کو ہم اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں گے اور اس پر ایمان رکھیں گے، معنی پر ایمان رکھیں گے، اس کو حقیقت پر محمول کریں گے. کوئی تعویل اس کی نہیں کریں گے، کوئی تحریف نہیں کریں گے. ہر عیب سے پاک مانیں گے اللہ کو، لیکن صفات کا انکار نہیں کریں گے. اور صفات کو ثابت کریں گے تو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے، ورنہ صفات کی کیفیت بتائیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ تو نثبت بلا کیف و بلا تشبیہ و بلا تعویل ولا بتحریف ولا بتعطیل. ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کریں گے لیکن ہم کوئی مثال نہیں دیں گے، کوئی تشبیہ نہیں بیان کریں گے جی. اور اسی طریقہ سے ہم کوئی تعویل و تحریف نہیں کریں گے اور تعطیل والے انکار نہیں کریں گے. اثبات، اسی کو مختصر میں ہم لوگ کہتے ہیں اثبات بلا تمثیل، نام کو صفتوں کو ثابت کرنا بغیر مثال کے. وہ تنزیہ بلا تعطیل، بڑا خوبصورت لفظ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب انتہائی مختصر، اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل. اللہ کے لیے نام کو ثابت کرنا ہے، تشبیہ اور کیفیت نہیں بتانی ہے. اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرنا ہے لیکن نام کا انکار نہیں کرنا ہے، جیسا کہ معتزلہ نے اور جہمیہ نے ناموں کا انکار کر دیا. اور کیفیت نہیں بتائیں گے تاکہ مشبہہ جنہوں نے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے، ان سے بھی ہم بچ سکیں. تو ہم نام کو ثابت کریں گے، نام کو حقیقی معنی پر محمول کریں گے. ید ہے تو ید ہے، لیکن کیسا ہے وہ نہیں بتائیں گے. اللہ اترتا ہے، اترنے کی کیفیت نہیں بتائیں گے. آنا آتا ہے، آنے کی کیفیت نہیں بتائیں گے. تو بلا کیفیت کے، بلا تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے صفتوں کو ثابت کرنا. اور آنے کے معنی کی ہم تعویل بھی نہیں کریں گے کہ اللہ نہیں آتا ہے، اس کی رحمت آتی ہے، اس کے فرشتے آتے ہیں. اللہ نہیں اترتا ہے، اس کی رحمت اترتی ہے. یہ تعویل نہیں ہے، یہ تحریف ہے. عربی مبین میں قرآن اترا ہے. ینزل ربنا ہے، آپ کہتے ہیں ینزل اور تنزل رحمت ربنا، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ حدیث میں ینزل ربنا، پہلی جماعت کا طالب علم بھی عربی جانتا ہے، وہ کہتا ہے ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، ہمارا رب اترتا ہے. اس کی رحمت کہاں سے آئی؟ سمجھ گئے؟ تو تمام صفات میں القول فی بعض الصفات کالقول فی البعض الاخر، کسی ایک صفت میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہی تمام صفات میں. اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، ماشاء اللہ. یا اثبات الصفات بلا تشبیہ و تمثیل و بلا تعویل یعنی تحریف و تعطیل. تحریف کا تعلق ہے اشاعرہ سے، تعطیل کا تعلق ہے معتزلہ اور جہمیہ سے، اور تکییف اور تشبیہ کا تعلق ہے مشبہہ سے جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. من شبہ اللہ بخلقہ، جس نے مخلوق سے تشبیہ دی اللہ کو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہے.
اور جس نے اللہ کے صفات کو ثابت کیا بلا تشبیہ و تمثیل کے، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کیا لیکن کسی نام صفت کا انکار نہیں کیا، ہوا مومن موحد وہو من اہل سنت والجماعہ۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تشریف لائے گا، والملک صفا صفا، اشارہ کر دیا کہ کس آیت سے ہم نے لیا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ الفجر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، فرشتے صف در صف ہوں گے، قطار اندر قطار ہوں گے، اور آگے آگے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا بین یدی الرب سبحانہ و تعالیٰ، رب تعالیٰ کے آگے آگے فرشتے چل رہے ہوں گے۔ دیکھتے نہیں ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے حاکم حکام افسران پولیس وغیرہ کا عملہ راستہ صاف کرتا ہوا آگے چلتا ہے، دور تک راستہ کلیئر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین تشریف لا رہا ہے، فرشتے آگے آگے ہوں گے، قطار اندر قطار۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا آنا جب بندے کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا، اور یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی کب آئے گی؟ جب قیامت کے 50,000 سال کے لمبے دن کے اندر لوگ پریشان ہوں گے دھوپ اور گرمی سے، اور ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا، غرق ہوگا، تو لوگ بل بلاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حدیث شفاعہ میں یاد ہے نا کہ آپ ہمارے باپ آدم ہیں، دیکھیے ہم لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے سفارش کر کر کے فیصلہ بندوں کے درمیان کروائیے، تاکہ جس کو جہاں جانا ہے جنت کی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے۔ کب تک ہم لوگ یہاں اس طریقہ سے کھڑے رہیں گے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی یاد کریں گے کہ معلوم ہے نا تمہارے باپ نے کیا غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ آج اس کی ہمت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہے؟ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اس طریقہ سے نوح کے پاس جائیں گے، نوح اپنا عذر پیش کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ اپنا عذر پیش کریں گے، وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر تو نہیں پیش کریں گے، مگر کہیں کہ میں ایک شخص کا نام بتا دیتا ہوں، وہاں جاؤ، انشاءاللہ وہاں تمہاری ضرورت پوری ہوگی۔ وہ تمہیں اگنور نہیں کریں گے، تمہیں ناکام اور نامراد واپس نہیں کریں گے، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو العزم پیغمبروں کے پاس سے گھوم کر کے اور نامراد ہو کر کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، یعنی میں سفارش کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ بندوں کے درمیان وہ فصل قضا کے لیے فیصلہ فرمانے کے لیے آئے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ رب العالمین کا گنگان کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور ایسے ایسے کلمات مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے کہ آپ نے فرمایا ان کلمات مبارکہ پر ابھی میں قادر نہیں ہوں، اللہ بڑا وقت مجھے سکھائے گا، ایسے ایسے اچھے پاکیزہ ناموں سے اللہ کو پکاروں گا، تب اللہ اجازت دے گا، حکم فرمائے گا ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو دیے جاؤ گے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ تشریف لا اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ یہ جو شفاعت کبریٰ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے خاص ہے، آپ ہی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور اسی شفاعت کبریٰ کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، وہ مقام ہے کہ جس کی تعریف تمام اولین و آخرین کرے گی۔ اللہ رب العالمین اسی فیصلے کے لیے تشریف لا رہا ہے، اور فرشتے آگے آگے چلتے ہیں۔ کیفیت مجیء کی کیا ہے؟ ہم ہمیشہ بتایا کہ صفات کے بارے میں کیفیت کا سوال مت کیجیے، کوئی کرے تو کہیے گا کہ یہ سوال کرنا بدعت ہے، بس جو ہے کہ اللہ آئے گا تو آئے گا، کیسے آئے گا اس کا سوال مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کا جواب نہیں دیا ہے، اور صحابہ نے بھی یہ سوال نہیں کیا۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال کیسے کا کس نے ڈال دیا؟ بس جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھو کہ آئے گا تو آئے گا۔ آنے کا مطلب نہیں بوجھتے ہو، آنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آنا تو بوجھتے کہ کہیں سے کوئی کسی جگہ پر آتا ہے، کہے گا وہی مطلب وہ آنے کا، کیسے کا سوال مت کرو، تمام فتنے سے تمام شر سے بچ جاؤ گے۔ صرف کیفیت کا سوال کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، کسی نے کیفیت کو متعین کر دیا تو مشبہ ہو گئے، مشبہہ ہو گیا، کسی نے کیفیت کا
انکار کر دیا تو کہا کہ کیفیت کا انکار کریں گے تو صفت کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ صفت تو بتا دیں گے تو کیفیت تو بتانی ہوگی۔ حالانکہ اللہ کی ذات بتاتے ہو تو ذات کی کیفیت نہیں بتاتے ہو، لیکن صفت کی جب بات آتی ہے تو صفت کی کیفیت تلاش کرنے لگتے ہو۔ سمجھا؟ تو منشأ ضلالت یہیں سے، گمراہی جو ہوئی ہے وہ یہیں سے۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے کے بعد لوگوں نے اللہ کو تشبیہ دے دیا۔ جو معطلہ ہیں جنہوں نے صفتوں کا انکار کر دیا انہوں نے اللہ کو پھر تشبیہ دے دی، مشبہہ بن گئے۔ کس چیز سے؟ معدوم شے سے، جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جب آپ تمام صفتوں کا انکار کر دیا تو جس کی کوئی صفت نہ ہو وہ شے موجود نہیں ہوتی ہے، معدوم ہوتی ہے، تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کو شے معدوم سے تشبیہ دے دیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ معطلہ پہلے مشبہہ بنے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہاتھ ثابت کرے گے وہ فلاں کی طرح ہاتھ ہو جائے گا، وہ اس سے پاک کرنے کے لیے انکار کرو، تو پہلے مشبہہ بنے اس کے بعد معطلہ بنے، اور پھر جب معطلہ بنے تو پھر مشبہہ بن گئے کہ اللہ کو تشبیہ دے دیا جمادات سے، معدومات سے، ایسی چیز جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ تھوڑی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ معطلہ ہیں، نام کا انکار کرنے والے، صفات کا انکار کرنے والے، وہ پہلے مشبہہ بنے، تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے انکار کیا، اور جب صفتوں کا انکار کر دیا تو پھر انہوں نے اللہ کو جماد سے تشبیہ دے دیا، بے جان چیز سے تشبیہ دے دیا، یا کل عدم ہی قرار دیا کہ وہ اس کا وجود ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے، لعرض الامم وحسابها وعقوبتها وثوابها، امتوں کو پیش کیا جائے گا، امتوں کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا کہ امتوں کو پیش کرو، ان کے حسابات پیش کرو، کس نے کیا عمل کیا ہے، کیا اچھا کیا برا عمل کیا، پھر عقوبت اور ثواب، کس کو ثواب ملے گا، کس کی سزا متعین ہوگی، ان چیزوں کے لیے گویا کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تشریف لائے گا۔ امتیں پیش کی جائیں گی، ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لوگ اللہ پر پیش کیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آج تم تنہا یکا آئے ہو ہمارے پاس، آج تنہا اور یکا آئے ہو، کوئی لا لشکر تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ پہلی مرتبہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے ہم نے تنہا پیدا کیا تھا، ویسے ہی یہاں تم تنہا آئے، اب تم ہو اور ہم ہیں، تمہارا حساب ہے۔ ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کتاب رکھی جائے گی، نام اعمال رکھے جائیں گے، فترى المجرمین مشفقین، مجرمین کو دیکھو گے کہ ڈرے ہوئے ہوں گے، جو اس کتاب کے اندر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی غلطیاں ان کی اس میں منشن ہوگی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس کتاب میں اس کو شمار کر رکھا ہوگا، لمبڑی چڑی ہوگی اس کے اوپر، الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اپنے عمل کو وہاں موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے معنی نقص، نیکی کرنے والے کو کوئی ثواب میں کمی نہیں کرتا، اور ناکردہ نے گناہ کی کوئی سزا کسی کو نہیں دیتا۔ تلک الجنۃ التی آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، باغ نے پورا پورا پھل دیا، پھل میں کوئی کمی نہیں کی۔ تو جو ظلم کرتا ہے نا وہ حقدار کا حق مارتا ہے، کمی کر دیتا ہے، جس کو حق ملنا چاہیے تھا، اگر آپ نے اس کو حق نہیں دیا تو آپ نے ظلم کیا نا، اس کا حق کم کر دیا آپ نے۔ تو ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کم کرنا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کے نیکی میں کمی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندوں کا حساب ہوگا،
بندوں کا حساب ہوگا. اور حساب کے تعلق سے حدیث ہے بخاری شریف کی، من حوسب عذب، جس کا حساب لے لیا گیا سمجھو وہ عذاب میں پڑ گیا. حساب اگر اللہ نے لے لیا، چوں اور چرا کر دیا، کیوں ایسا کیا، کس لیے کیا، قرید اگر اللہ نے ہمارے عملوں کی اگر شروع کر دی تو عذاب تو ہونا ہی ہونا. اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من نوقش عذب، اگر اس طرح سے قرید اگر عملوں کی شروع ہو گئی، کیوں اور کس لیے، اگر اللہ نے پوچھ دیا، جیسے کہ کوئی تلوے میں چوہے ہوئے کانٹے کو چھپٹے سے، بہت باریک چھپٹے سے نکالتا ہے، اگر یہ قرید اللہ نے اگر بندوں کے ساتھ کر دی تو کھاٹ کھڑی ہو جائے گی اس دن. تو اب عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب کرے گا؟ تو کہا نہیں، وہ حساب نہیں کرنا ہے، وہ صرف حساب کی پیشی ہے. اب مثال کے طور پر، یہ صفت نہیں ہے حساب مان کہ یہ ہمارا دفتر عمل ہے، مثال کے طور پر یہ پیشی ہے رب العالمین کے اوپر کہ یہ اشفاق کا حساب، یہ اس کا کھاتا ہے. بغیر دیکھے ہوئے، بغیر اس کو پلٹے ہوئے پیش کیا گیا اور ڈسپوز کر دیا. چلو ڈسپوزل حساب، جا بھائی معاف کر اللہ. ورنہ اگر اس نے دیکھ لیا حساب کو، چوں چرا کا سوال کر دیا تو پھنس گئے. اللہ محفوظ رکھے. ہم سب کا حساب اللہ تعالیٰ عرض کی شکل میں ہی ہو، صرف پیشی ہو، حساب نہ ہو، اور بیڑا پار ہو جائے. اس کے بعد جب اعمال کا حساب ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا، تو اب اللہ رب العالمین اپنے عدل کو ثابت کرنے کے لیے، اعمال کو وزن کرنے کے لیے میزان ترازو حاضر کرے گا. یہ میزان عمل کو تولنے کی ترازو، اس کا معتزلہ نے انکار کیا، کہا کوئی میزان نہیں ہوگا. میزان قائم کرنے کا مطلب عدل قائم کرنا ہے. سبحان اللہ، عدل قائم کرنا ایک الگ صفت ہے. اللہ کا نام ہی الحکم ہے. ان اللہ هو الحکم، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ عادل و مقسط ہے. سمجھ گئے؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف اور عدل کا ترازو قائم کریں گے، حاضر کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا پورا تول کے دیں گے اس کو. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی اور بدی ہوگی تو ہم اس کو بھی لے کر کے آئیں گے، کیونکہ حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ. اس پر تمہارے رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا اگر اس کا 100 کوئی ٹکڑا ہو تو بھی تمہارا عمل اللہ پر پوشیدہ نہیں. اللہ کہتا ہے ہم میزان موازین کو کھڑا کریں گے، آپ کہتے ہیں عدل قائم کریں گے. میزان کا انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان عدل نصب کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کیا جانا اعمال کا حق ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، مبتدا پر بھی، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہی، خبر پر بھی الف لام ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحق، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وزن ہوگا عمل کا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھا ہوتا ہے. تو جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو کر اٹھ جائے گا، یعنی گناہ زیادہ ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہ اپنے آپ کو گھاٹا میں ڈالنے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں ظلم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے.
فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، یہ کیا ہے، تم کو کیا ہو؟ نار حامیہ، دہکتے ہوئے کے انگارے۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وزن کا، موازین کا ذکر فرمایا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی میزان کا ذکر ہے نا حدیث، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تب سبحان اللہ، کہ جملہ ہے سبحان اللہ، اس کے بعد کہا الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بینہما، تملأان اور تملأ ما بین السماء والارض۔ تسبیح بہتر تسبیح ہے سبحان اللہ، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہوں کو بھر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن میزان عمل میں بڑے وزنی ہیں۔ یہ سب اس کلمے کی خبر ہے مقدم، پہلے خبر دی جا رہی ہے کلمہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تاکہ جستجو اور شوق پیدا ہو کہ بھئی وہ کون کلمہ ہے جس کی یہ خوبی ہو، تب مبتدا اخیر میں آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ میزان رکھے گا اور اس پر بندوں کے عمل تولے گا، اور یہ تولنا کس لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرے گا اور بندوں کی حجت تمام کر دے گا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ نا انصافی ہوئی ہے، دیکھ یہ تیری نیکی ہے، یہ تیری بدی ہے، ہم تیرے سامنے تولتے ہیں۔ اور ترازو بالکل القسطاس المستقیم ہے، ایک دم سیدھی ترازو ہے، ایک دم سیدھی ترازو ہے، ایسا نہیں کہ کانٹا ٹیڑھا ہے، اس کی ڈنڈی ٹیڑھی ہے تو اس کے پلڑے ٹیڑھے ہیں، لے دیکھ سیدھا دیکھ لے، ایک دم برابر۔ اللہ اب معتزلہ نے کہا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے اتنا بندوں کے اعمال کو کب تک تولتا رہے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ کتنی بڑی ترازو ہوگی؟ لا یقدر قدرہ الا اللہ، لا یقدر قدرہ الا اللہ، اس کا اندازہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو بھی وہ پلڑا بھرے گا۔ سچی تھی، آپ اس کو دنیا کی طرح سمجھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے عمل کی کیفیت کو اور اس کے ناپنے اور تولنے کی کیفیت کو آپ بندوں کی کیفیت سے تشریح دے رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ مستحیل لگ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کالا عقلی استحالہ، عقل میں نہیں بات آتی ہے کہ اتنے لوگوں کے اعمال کو کیسے تولے گا اور کیسی ترازو ہو۔ شریعت پر جب انسان اپنی عقل کو مقدم کرتا ہے تو ایسے ہی ٹھوکر کھاتا ہے، اسی لیے میزان کا انکار کر دیا، اور میزان حاضر کرنے کا مطلب عدل کو قائم کرنا مراد لے لیا، یہ تعبیر اور تحریف کر دی، آیت کی ظاہری دلالت سے ہٹ گئے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال تولے گا، وزن کرے گا۔ اب یہ میزان ایک ہوگی یا ایک سے زیادہ ہوگی؟ موازین قرآن نے استعمال کیا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، موازین جمع میزان کی، اور قرآن حدیث میں ہے الحمدللہ تملأ المیزان، واحد استعمال کیا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، حدیث میں واحد استعمال ہوا ہے، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بہت ترازو ہوگی یا ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی؟ کہا نہیں، صحیح قول یہ ہے اہل علم کا، محققین کا، کہ ترازو ایک ہی ہوگی۔ کب یہ موازین کس لیے جمع کس لیے لائے؟ کہا موازین میزان کی جمع، اور یہ معنی میں موزونات کے، جو چیز وزن کی جائے گی وہ چونکہ بہت کثیر ہوگی، متعدد ہوگی، اس لحاظ سے جمع استعمال کیا گیا۔
میزان ایک ہے لیکن جو چیز وزن کی جا رہی ہے وہ آپ کے اعمال بہت ہیں، آپ کے گناہ بہت ہیں. تو وزن کی جانے والی چیزوں کی کثرت تعداد کو دیکھتے ہوئے موازین کا استعمال کیا گیا، ورنہ میزان جس کے 2 پلڑے ہوں گے، لہو کفتان جس کے 2 پلڑے ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو زبان بھی ملے گی، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اگرچہ لوگوں نے کہا ہے ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو زبان بھی ملے گی. وہ بولے گا کہ ہاں ایکوریٹ ہو گیا، اس کا بھاری ہو گیا، اس کا ہلکا ہو گیا، اس کا 1 کنٹل زیادہ ہو گیا گناہ، اس کا 1 کنٹل، یہ کہا یہ سب نہیں. بس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، جس کی مقدار کو، جس کی وسعت کو، جس کی عظمت کو، جس کے بڑے ہونے کو اللہ ہی بہتر جانے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو ظاہر کرنے اور بندے کی حجت کو تمام کرنے کے لیے اور اعتراض کو قطع کرنے کے لیے میزان قیامت کے دن حاضر کرے گا، اور بندوں کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، نیک اور بد اعمال کو دونوں پلڑے پر رکھے گا اور پھر وزن کیا جائے گا. وَتُوزَعُ الْمَوَازِينُ لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میزان نصب کرے گا یا میزان حاضر کرے گا. اب نتیجہ تو ظاہر ہے، وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کے موازین یعنی نیک عمل کے پلڑے بھاری ہو جائیں، نیک عمل کا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جس کے بدی کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو کر کے اٹھ جائے گا تب وہ گھاٹے میں پڑ جائے گا، گھاٹے کا شکار ہوگا. اس کے بعد فرمایا گیا اب یہ جو وزن ہے یہ کس چیز کا وزن ہوگا؟ کس چیز کا وزن ہوگا؟ اعمال وزن کیے جائیں گے. تو معتزلہ نے کہا کہ وزن کیسے ہوگا؟ عمل جو تم کرتے ہو یہ تو اعراض ہے، جواہر نہیں ہے. ایک چیز جو دیکھی جائے یہ تو اس کو کہتے ہیں جوہر، ویٹڈ چیز ہے، اس کو تول دو. لیکن ابھی ہم نے جو بات کہی آپ نے سنی اور بات اڑ گئی، ختم ہو گئی، اس کا وجود کہاں ہے کہ آپ اس کو تولیے گا؟ نماز آپ نے پڑھا، قیام قعود رکوع سجدہ تسبیح کر لیا، نماز کے بعد اس کا وجود کہاں کہ تولیے گا؟ قرآن تلاوت کرتے رہے، ہے کوئی گٹھڑی کی شکل میں ہے کہ اس کو تول دے؟ ارے نادانو، آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ لوگ برودت کو تول رہے ہیں. ٹھنڈک کتنی، گرمی کتنی ہے، ہوا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، ساری چیزیں تولی جا رہی ہیں. اللہ اور رب الارباب خالق المخلوقات، اس کے لیے کیا مشکل. اور جس کو تم کہتے ہو کہ اعراض ہیں جو وجود میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جسم کی شکل دے دے گا. جو شکل بھی دینی ہوگی، ہماری نمازوں کو شکل دے دے گا، روزوں کو شکل دے دے گا، تمہارے گناہ کو، تمہارے پاپوں کو کچھ شکل دے دے گا، اس کو تول دے گا. تو اعمال تولے جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. جو صحیفہ تیار ہو رہا ہے نیکی اور بدی کا، اس کو تولا جائے گا. جیسے حدیث ہے سیخلص رجل من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، میری امت کا ایک شخص کو چھٹکارا ملے گا قیامت کے دن. اولین و آخرین جب جمع ہوں گے، ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر، اور ہر دفتر، ہر رجسٹر حد نگاہ تک موٹا اور لمبا ہوگا. ایسے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، حدیث مشہور سنا ہوگا. اور ایک پرزہ اس کا نکالا جائے گا، مختصر یہ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی. اور 99 دفتر کو ایک پلڑے میں اور کلمہ توحید کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. کہا جائے گا تولے اس کو، انک لا تظلم اليوم لا ظلم علیک اليوم. اور جب تولا جائے گا تو طاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ پلڑا گناہوں کے دفتر کا اٹھ جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور کلمہ توحید کا چٹ بھاری ہو جائے گا. ہے نا حدیث؟ اس سے معلوم ہوا کیا کہ صحائف تولے جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ہوا کہ یہ کلمہ تولا جائے گا. 2 کلمے ہیں جو اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہے، تو معلوم ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے. اور اعمال کرنے والے بھی کبھی تولے جا سکتے ہیں. حدیث ہے یؤتی بالرجل العظیم السمین یوم القیامہ،
لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹا بھاری بھرکم کافر قیامت کے دن لایا جائے گا جو اللہ کے پاس میزان عمل میں ترازو میں ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی 2 پنڈلی پتلی تھی، بہت پتلی تھی، ایک دفعہ درخت پر چڑھے تو درخت کی شاخوں کے طریقے سے وہ بھی ہل رہی تھی، تو صحابہ ہنس پڑے۔ تو آپ نے کہا کیوں ہنس پڑے؟ کہا کہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر، بہت پتلی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ واللہ انہما لاسقل فی المیزان من احد، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دونوں پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے مطابق۔ تو عمل کرنے والے بھی تو نہیں جا سکتے، لیکن اکثر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اعمال اور صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ کبھی اللہ چاہے گا تو کافر کی بے وزنی کو بتانے کے لیے موٹے تگڑے کافر کو تول دے گا جو پڑے کاہ کے برابر نہیں ہوگا، اور ایک دبلے پتلے نحیف لاغر کمزور مسلمان کو تولے گا جو اعمال کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوگا۔ وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ ایمان والا اللہ کے پاس کتنا وزنی ہے۔ لیکن عام طریقے سے عمل کرنے والوں کا وزن نہیں ہوگا، اعمال کا اور صحائف اعمال کا وزن۔ اب اس کے بعد لوگوں کے عمل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ دلوا دے گا، اعمال بٹوا دو، نام اعمال کی تقسیم کروا دو، نیکی کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور بدی کا پروانہ گنہگاروں کے ہاتھ میں آ گیا، صحیفے دے دیے گئے، رزلٹ شیٹ دے دی گئی۔ کہتے ہیں وَيُؤْتُونَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال سے بھرے صحیفے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو اب جس کی کتاب، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہی وہ آدمی ہوگا جس کا حساب بڑا آسان ہوگا، صرف اللہ پر پیشی ہوگی۔ حسابًا یسیرا کا مطلب سمجھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، انما ذالک العرض، یہ تو صرف حساب کی پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہی کو کھاتا کو الٹ کے بھی نہیں دے گا، جا بس نکل جنت کی راہ پہ لگ جا۔ اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دونوں طرح کے لفظ آئے، فَأُولَٰئِکَ یَصْلَوْنَ سَعِیرًا، ایسے لوگ دہکتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، جہنم رسید کیے جائیں گے۔ تفصیل ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إلى آخر تفسیر دیکھیے سورہ الحق اور دوسری جگہ پر دیکھیے پوری تفسیر کہ داہنے ہاتھ میں جس کے نام اعمال ہوگا کس طریقے سے اس کی بات چیت کی جائے گی، خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، سب کو اپنا رزلٹ شیٹ دکھاتا رہے گا، کہے گا مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے حساب و کتاب کے دن کا سامنا کروں گا، میرا رب مجھے بخشے گا، میرے نیک اعمال اسی دن کے لیے کیے تھے۔ تو وہ جنت میں ہوگا، عائش و آرام کی زندگی ہوگی، اور جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہر طرح کے پھل فروٹ گچھے سب لٹکتے ہوئے، قطوف و دانیہ، گچھے پھلوں کے، انگور کے اور دوسری چیزوں کے آپ کے سامنے لٹکتے ہوئے، بس ہاتھ بڑھاؤ تا کلوا واشربوا ہنیئا، آرام سے کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کے گزشتے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، دنیا کے زمانے میں تم نے نیک اعمال کیے، لیکن ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کہے گا کاش کہ میرا حساب و کتاب نہ ہو۔
ارے میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری اولاد کام نہیں آئی، میری سلطنت کام نہیں آئی، میرا اسٹیٹس کام نہیں آیا، میرا رتبہ کام نہیں آیا، میرا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اعمال کا شمار کرے گا، شمار کرنے کے بعد اس کو وزن کرے گا، وزن کرنے کے بعد جس کا جیسا عمل ہوگا، نیکی ثقیل ہوگی یا گناہ اس کی ثقیل ہوگی، اس کے حساب سے دائیں اور بائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال دے گا، اس کی خوشی اور اس کے غم کا کیا کرنا تو وہ آپ نے سن لیا۔ پھر لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بڑھیں گے۔ اب جب ٹھکانوں کی طرف نام اعمال لے کے بڑھ رہے ہوں گے تو اب یہیں پر پل صراط ہوگی، پل صراط ہوگی جو جہنم کے پیٹھ پر نصب کی جائے گی، سمجھا؟ علامت نے جہنم کی پیٹھ سے ہو کر کے سب کو گزرنا ہوگا۔ یہی وہ گزرنا ہے جس کے متعلق قرآن لکھا ہوا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر کسی کو جہنم میں اترنا ہے، یہ رب العالمین کا حتمی وعدہ ہے۔ یہ مرور علی الصراط ہے، نیچے داخل ہونا نہیں ہے، گزرنا ہے۔ اور اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے کہ لوگ گزریں گے، صحیحین کی روایت ہے اور سنن کی روایت ہے کہ لوگ گزریں گے اس کے اوپر کلمح البصر، پلک جھپکنے کی طرح۔ پلک جھپکنے میں جتنا وقت نہیں لگتا ہے اس سے کم وقت نکل جائے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کے معنی، بجلی آسمان میں کونپتی ہے، دیکھتے ہیں ایک مرتبہ آئی اور پھر واپس لوٹ گئی، آنکھوں خیرہ کر کے چودھیا کر کے چلی گئی، پھر دیکھا تو نہیں ہے۔ تو بجلی کی رفتار، کوئی تیز ہوا کی مانند گزر جائے گا، کوئی اجاوید الخیل تیز گھوڑے کی مانند اس پل صراط پر دوڑ جائے گا، کوئی چڑیے کے مانند دوڑے گا، کوئی اپنے قدموں سے دوڑتا ہوا بھاگے گا، کوئی چلتا ہوا بھاگے گا، کوئی اٹھتا بیٹھتا ہوا بھاگے گا، کوئی زخم خوردہ جلتا بھونتا ہوا نکل جائے گا، اور کچھ نچھڑاتا زخم کھاتا کانٹے سے چبھتا چبھاتا جہنم میں گر جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور اتنا خطرناک یہ منظر ہوگا، ایک روپ اگر رکھ دیا جائے، نیچے بہت کھائی ہے، ایک طرف کھائی ہے ایک طرف سمندر ہے، اور اس روپ پر اس رسی پر آپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک چلنا ہو، کیا حال ہوگا؟ ہم مثال دیتے ہیں، اس کی کیا مثال دے سکتے ہیں؟ اس کو تو کہا گیا ہے کہ وہ پھسلواں ہوگا، سلپڑی ہوگا، وہ پل سلپڑی ہوگا، بال سے بعض روایت میں ادق من الشعر، جی بال سے زیادہ بال کا سلپڑی ہوگا۔ اور حضرات انبیاء کرام کی بھی زبان پر صرف ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ بچا لے اللہ بچا لے۔ دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہی نے فرمایا ایمان والوں، نبی صاحب نے فرمایا کہ میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امتی کو لے کر کے پہلے پار کر جاؤں گا۔ اللہ پل صراط پار کرتا ہے، کرا دے، یہی پل پار کرنا اصل پار ہے، یہاں کا پل پار کرنا پار ہے، لیکن پل پار کر گئے، اصل پل پار کرنا وہی ہے، پل پار کرنا، پل صراط، اللہ اس کو اللہ پار کرا دے۔ حضرات انبیاء کرام کہیں گے اللہم صلی اللہم صلی، اللہ آج بچا لے آج بچا لے، اس کے علاوہ کسی کی زبان پر کچھ نہیں ہوگا۔ اور امانت اور صلہ رحمی، رشتہ داری کھڑی ہوگی، رک پہلے میرا حساب دے دے، تم نے امانت ادا کی تھی کہ نہیں، تم نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑا تھا کہ نہیں، فلاں رشتہ دار تم سے ناراض تھا، تم اس سے ناراض تھے، اس طرح کی صورتحال تمہاری رہی، چل پہلے اس کا رک کبھی رک، اب رک رہا ہے تو جل رہا ہے نا، کانٹے چبھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، کلالیب نوکدار کانٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوق السعدان دیکھے ہو، بہت لمبا لمبا کانٹا، شاید ببول کا کانٹا یا اس سے بھی بڑا کوئی پودا ہوتا ہوگا جس کا کانٹا نوکیلا اور لمبا ہوتا ہوگا، اور جس جو ٹیڑھا ہوگا، پھنس کے طریقہ سے جو کسی میں پھنسایا جاتا ہے اور اس کو ٹال دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی مقدار کتنی بڑی ہوگی تو اس کو تو اللہ ہی جانے، تو اس طریقے سے اعمال کے حساب سے وہ کانٹا پکڑے گا اور کھینچ کے جہنم میں گرا دے گا۔ تو رک پہلے یہاں معاملہ کر لے، رشتہ داریوں کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کا پہلے جواب ہم کو دے دے، اس کے بعد آگے بڑھے گا۔
ارے چھوڑے چھوڑے چھوڑے، بہت جل رہے ہیں، بہت مر رہے ہیں، پورا بدن جل گیا. نہیں نہیں رکو، ابھی کہاں جلدی ہے، پہلے حساب، پہلے ہمارا داڑیوں کا حساب ہو، پہلے رشتے داڑیوں کا حساب کو تب آگے بڑھے. اللہ، اس سے معاملات صاف کر کے جاؤ، سمجھا؟ امانتوں کو ادا کرو، رشتے داریوں کا پاس اور لحاظ، لوگوں کے حقوق ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات مقدر فرمائے. وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، یہ پل صراط حق ہے. يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِ، بندے اپنے اعمال کے حساب سے اس کو پار کریں گے. فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، نجات پانے والے اور جہنم کی آگ سے جلدی سے نجات پانے والے لوگوں کے درمیان تفاوت ہوگا عملوں کے اعتبار سے. کہا نا کہ کوئی بہت تیز آندھی کی طرح بھاگے گا، کوئی بجلی کی طرح بھاگے گا، کوئی تیز گھوڑے کی مانند بھاگے گا، کوئی دوڑتے ہوئے انسان کی طرح بھاگے گا، کوئی چلتے ہوئے انسان کی طرح بھاگے گا. اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کے درمیان تفاوت ہوگا. وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ أَهْلَكَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ، اور ان کے اعمال سیئہ ہوں گے وہ اس کے اندر گر پڑیں گے. اس کے بعد ترتیب میں تو یہ چیز پہلے ہے، لیکن ذکر بعد میں کیا ہے، ایمان بالحوض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان لانا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں سے ہے. اور یہ قیامت پر ایمان لانے، آخرت پر ایمان لانے کے اندر داخل ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی آخرت سے. اور کوثر جو ہے، حوض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت اور فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سلسلے میں روایتیں متواتر ہیں. 50 صحابہ سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں باب ما جاء فی الحوض کے اندر 19 سندیں ذکر کی. گویا آپ 19 حدیث شمار کر لیجیے. 50 سے زیادہ صحابہ سے روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے تعلق سے. اور روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حوض دے گا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ حوض یہ علی منبری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے اس پر حوض ہوگا، وہاں آپ کھڑے ہوں گے. لیکن وہ حوض کیسا ہوگا؟ لمبا ہوگا، 1 مہینے کی مسافت تک کا لمبا اور 1 مہینے تک کی مسافت کا چوڑا. چاروں کونے اس کے برابر ہوں گے. متساویۃ الاجزاء، متساویۃ الارکان، جس کو کہہ لیجیے مربع. یہ جو ٹیبل ہے نا، چاروں مربع، سب طرف 1 مہینے کی مسافت. اور 2 بڑے بڑے پرنالے جنت سے اس پر ڈالے جا رہے ہیں. اور پیالے تو اس پر اتنے ہوں گے جتنے کہ آسمان میں ستارے. کیوں میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں. اور فرمایا گیا کہ لا یذو، جس من شربہ، جس نے اس کے 1 گلاس کو پی لیا، لا یذو ابدا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا. 1 جام اگر کسی کو مل جائے. اور پانی کی صفت بھی آئی ہے، ماء ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ پانی سفید ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور مسلم میں ہے ماء ابیض من الورق، پانی چاندی سے زیادہ سفید. وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. اور مسلم میں روایت ہے وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. 1 جام اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس میں اصلا ہو جائے. تفصیلات رہی ہوگی. تو فرمایا کہ ایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارا. تَرِدُهُ أُمَّتُهُ، اس پر آپ کی امت ہی وارد ہوگی. لا يظمأ من شرب منه، جو اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. بات ہوگی. اور آگے کا جملہ دیکھیے، وَيُزَادُ عَنْهُ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، اور اس حوض سے دھتکارا جا رہا ہوگا، بھگایا جا رہا ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے دین میں تبدیلی کر دی، دین میں تغیر و تبدل کر دیا، دین میں تبدیلی اور تغیر کر دی، دین میں رد و بدل کر دیا. وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے.
کمزور ایمان والے تھے، جن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فوج نے 2 ہاتھ کیا تھا اور ان کو تہ تیغ کیا، جو مانعین زکوٰۃ تھے، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تھوڑے لوگ تھے جن کو نبی صاحب پہچانیں گے کہ اصحاب یہ تو میرے اصحاب ہیں، کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہم ارتدوا بعدک، آپ کے بعد مرتد ہو گئے۔ کم لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، جن سے حضرت ابو بکر نے لڑائی کی، اپنی فوج کو بھیجا اور اس فتنے کو فروغ کیا، سمجھا کہ بہت ہی قلیل لوگ تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر رد و بدل کیا ہے، جو اہل بدعت ہیں، جن کو سنت سے بیر ہے، بدعت سے محبت ہے، نئی چیزوں کا اضافہ ان کا محبوب مشورہ ہے، اور جو سنت ثابت ہے اس سے ان کو چھوڑ۔ اور ابلیس کو معصیت زیادہ پیاری ہے، معصیت سے زیادہ بدعت پیاری ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کہتے ہیں کہ گناہ سے تو پرہیز کرو، لیکن گناہ چلے گا کسی خانے میں برداشت کر سکتے ہیں، بدعت برداشت نہیں کر سکتے سنگینی کی وجہ سے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شر الامور محدثاتها، دین میں سب سے بری کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ بدعت ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی سنگین چیز ہے تو وہ بدعت ہے، اس کے بعد فسق و فجور ہے۔ تو یہ دین میں جو بدعت پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دھکا دیا جا رہا ہوگا۔ جو کچھ لوگ مرتد ہوئے، جن سے حضرت ابو بکر صدیق کی فوج نے 2 ہاتھ کیا اور ہلاک کیا ان کو، وہ تو ہیں ہی، لیکن جو لوگ بدعتی ہیں اور بدعت کے کام کر رہے ہیں، بدعتیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور بدعتوں کو ہوا دے رہے ہیں اور نت نئی بدعتی ایجاد کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینے سے محروم ہو جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک انہم غیروا وبدلوا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دین میں کیا گل کھلایا، دین میں تغیر و تبدل کیا، چیزوں کو بدل دیا، اپنی طرف سے ٹانکے لگائے، اضافہ کر دیا، ثابت چیزوں کا انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا اے بعدا بعدا، دور جاؤ دور جاؤ دور جاؤ، لمن غیر وبدل، واضح دین، مکمل دین، روشن دین کے اوپر تم کو چھوڑا تھا اور تم نے اس کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا۔ تو یہ ہے حوض کوثر پر ہمارا ایمان۔ اور اس کے بعد مزید 1-2 پیرا ہم اور پڑھ لیتے ہیں، 1 پیرا اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد درس کو رکھیں گے۔ چلیں۔ وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه استمر وأنه لا يكفو أحد بذنب من أهل القبلة۔ کفاک۔ اب یہاں سے ایک دوسرا پیرا شروع کیا، ایمان کی حقیقت بتا رہے ہیں، ایمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایمان اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے۔ تو فرمایا الایمان قول باللسان، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان سے اقرار کا نام ہے، وإخلاص بالقلب، اور قلب کے اخلاص کا نام ہے، یعنی قلب کی تصدیق کا نام ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، وعمل بالجوارح، اور اعضاء اور جوارح سے عمل کا نام ہے۔ گویا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق قلبی کا جس کو اخلاص کہا، اور اقرار لسانی کا زبان سے اقرار کرنے کا، اور عمل سے بجا لانے کا، عمل سے اس کا عملی ثبوت فراہم کرنے کا، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر کریم. دیکھیے عقیدے کا بھی ذکر کیا اور اعمال کا بھی ذکر کیا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو البيت المقدس. تمہاری ان نمازوں کو اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. مراد ان نمازوں کو جو قبلہ بدلنے سے پہلے تمہارے باپوں نے چچاؤں نے یا تمہارے بھائیوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر کیا. تو عمل ایمان کے اندر ہے، اقرار اور تصدیق یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں اس کے اندر اختلاف. تو ایمان سے عمل کو نکالنے والے دو گروپ ہیں. ایمان کی تعریف سے عمل کو نکالنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو غلاۃ مرجئہ ہے، غلو پسند مرجئہ، جو اسماء و صفات کے باب میں معطلہ ہے، تقدیر کے باب میں جبریہ ہے، کہتے ہیں انسان مجبور محض، اور یہاں ایمان کے باب میں عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے ہیں. اور اس درجہ خارج کرنے والے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مرجئہ، غلاۃ مرجئہ، غلو پسند، غلاۃ غلو غالی کی جمع ہے، غلو پسند مرجئہ جو عمل کو ایمان سے باہر کرتے ہیں. ارجع یرجع، ارجاء کے معنی ہوتا ہے تاخیر کرنا. مرجئہ عمل کو مؤخر کرنے والا، ہٹاؤ ایمان سے ہٹاؤ، ایمان کے دائرے سے عمل کو ہٹاؤ، عمل ایمان میں داخل نہیں، ایمان کا جز نہیں، پیچھے کرو، عمل کو پیچھے کرو، اس لیے مرجئہ کہلاتے ہیں. جی ارجاء سے، ارجاء میں تاخیر. تو ان کے جو غلاۃ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہے، تصدیق قلبی ہے، غور سے سنیں، تو لا یضر مع الایمان ذنب. اگر ایمان دل میں ہے تمہارے تو کوئی گناہ، بڑا سے بڑا گناہ، اب بڑے سے بڑے واجب کا ترک، نماز روزہ حج زکوٰۃ کبھی نہ کرو، اور ساری دنیا کے گناہ کر لو، لیکن اس سے تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جنت میں جاؤ گے. ٹھیک اسی طریقے سے کما لا ينفع الکفر یا الطاعہ مع الکفر، جس طریقے سے کافر اگر کفر پر ہے تو کوئی بھی نیکی کر لے، وہ نیکی قیامت پہ اس کافر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں اللہ ہے، دل سے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کے حکموں کو نہیں بجا لاتا، معمولات کو نہیں بجا لاتا، منہیات سے اجتناب نہیں کرتا، تو اس کا ایمان نعوذ باللہ کامل مکمل اکمل ہے. اس کا ابو بکر صدیق کا ایمان نعوذ باللہ بڑا. لا يضر مع الایمان ذنب کما لا ينفع العمل الصالح والطاعة مع الکفر. جس طریقے سے کفر کے ہوتے ہوئے طاعت فائدہ مند نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے ایمان کے دل میں ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ غلاۃ مرجئہ ہے، اور اسی لیے گناہ کے مرتکب ان کی ہر جنت میں جائے گی بلا عذاب کے، کوئی عذاب نہیں ہوگا. اور ان کی ضد ہے معتزلہ اور خوارج. وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل اتنا ضروری ہے کہ اگر ایک عمل واجب کو ترک کر دیا یا کسی ایک عمل محرم کا ارتکاب کر لیا تو خوارج کہتے ہیں ایمان سے نکل گئے، کافر ہو گئے. تو اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے نکل گئے، کافر تو نہیں ہوئے لیکن ایمان سے نکل گئے. تو ایمان سے نکلے اور کفر میں داخل نہیں ہوئے. گویا کفر اور ایمان کے درمیان ایک منزل ہے، جس منزل پہ وہ ہینگ کر رہا ہے. لا هو مومن ولا هو کافر، منزلۃ بین المنزلتین، نہ وہ مومن کے درجے میں نہ کافر کے درجے میں. خوارج کہتے ہیں کافر ہو گئے، لیکن یہ دونوں موصلے بھائی، خالزاد بھائی، معتزلہ جہمیہ، اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ شخص
جس نے واجب کو ترک کیا ہے اور حرام کا ارتکاب کیا ہے بغیر توبہ کے مر جائے گا تو یہ دونوں متفق ہیں خوارج اور معتزلہ کہ وہ آدمی دائمی جہنمی ہو۔ تو اب دیکھیں ان کے نزدیک عمل کی کتنی اہمیت بڑھائی ہے۔ ایک عمل کا تارک، واجب کا تارک اگر مر جاتا ہے تو دائمی جہنمی، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے عمل جز تو ہے لیکن ایسا جز نہیں ہے کہ اس میں سے بعض اعمال اگر کبھی ترک کر دیے جائیں بشرطے کہ آدمی ان کے وجوب کا انکار نہ کرے یا بعض گناہ کا کوئی کبھی ارتکاب کر لے بشرطے کہ وہ ان گناہوں کو حلال نہ جانتا ہو، اب اگر توبہ کے بھی مر جائے تو اللہ کی مشیت میں ہے وہ، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو اس کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو اہل قبلہ میں کسی کو بھی ہم گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے یا دائمی جہنمی ہونے کا اس کے فیصلہ تو خیر کر ہی نہیں سکتے، وقتی بھی طور پر جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی مشیت میں چاہے تو وقت میں چاہے تو بات سمجھ میں۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک اعمال شرط صحت ایمان تو نہیں ہے لیکن ایمان واجب کے کمال کے لیے ضرور شرط ہے۔ وہ ایمان جو جس پر انسان کا جنت میں داخلہ موقوف ہے وہ تمہارا کامل نہیں ہے جب تک کہ اعمال کی وجہ آوری نہ ہو۔ اور حنابلہ کے نزدیک تو نماز ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اگر مومن ہو کلمہ پڑھتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے تو حنابلہ کے نزدیک وہ آدمی کافر ہے، کفر حقیقی میں داخل۔ تو حنابلہ کہتے ہیں کہ عملوں میں نماز شرط ایمان ہے، اب بقیہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ایمان کی صحت کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے کمال واجب کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ ایمان جو کامل ہو کہ جس سے جنت کا داخلہ یقینی بن جائے اس پر سوالیہ نشان لگا رہے گا عمل کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ جو اعمال کی بات ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اگر ایمان کی تعریف میں عمل داخل ہی ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی قرآن مجید میں دیکھو ایمان کا ذکر ہے تو عمل صالح کا ذکر ہے۔ کہیے گا کہ ایمان ہر چند کے اعتقاد، قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عمل کا بطور خاص ذکر کیا کیونکہ اہل ایمان کے درمیان تفاوت اور فرق عمل ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا مومن ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اگر تم پسندیدہ محبوب اور بلند مومن اللہ کے پاس بننا چاہتے تو اعمال صالحہ کی کثرت کرو۔ تو یہ عطف الخاص علی العام ہے، ایمان عام ہے جو تصدیق، اقرار اور عمل کے مجموعے کو شامل ہے، اور عمل وہ ہے جو عمل ہے، عمل سے ہاتھ پاؤں سے صادر ہوتے ہیں اعمال، تو یہ خاص ہوا تو عام پر خاص کو عطف کیا اعمال صالحہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اسی لیے ذکر کیا ہے، ورنہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے لیکن عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ دو گروپ ایسا ہے جس نے اعمال کو ایمان سے نکال دیا، تو ایک نے تو ایسا نکال دیا کہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں جنت میں برابر سے رہے گا، گناہوں سے حد درجہ پرہیز کرنے والا اور گناہوں میں حد درجہ ملوث دونوں جنت میں ایک ساتھ جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ غلاط مرچیاں اور کچھ لوگ ہیں جو ہیں تو اہل سنت میں لیکن ایمان کی تعریف میں اہل سنت سے وہ ہے مرجیت الفقہاء۔ فقہا میں کچھ مرجیہ ہے یعنی عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے لوگ ہیں، تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان نام تصدیق کا ہے اور اقرار کا ہے، عمل کو شامل نہیں کرتے، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جزو ہے ہر چند کے۔ وہ غلاط مرجیہ کا ساتھ نہیں دیتے انجام میں، کیونکہ غلاط مرجیہ کے نزدیک تو زندگی بھر کفر کرنے والا، گناہ کرنے والا جنت میں جائے گا، دخول اول ملے گا اس کو، گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص عمل صالح نہیں کرتا ہے، واجبات کو ترک کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی اللہ کے نزدیک، اور اللہ چاہے تو اس کو عذاب میں مبتلا کرے۔ تو نتیجہ تو وہی ہے،
جو اہل سنت کے یہاں ہے، لیکن تاریخ میں جو اہل سنت ہمیشہ عمل کو ایمان کے اندر داخل کرتے رہے، یہ بدعی قول پہلی مرتبہ فقہا کے اس گروپ سے آیا، حنفی فقہا کے گروپ سے آیا کہ انہوں نے ایک نیا قول یہ دے دیا کہ صاحب عمل ایمان سے خارج ہے۔ تو اس قول کی وجہ سے ماشاء اللہ علماء اہل سنت والجماعت نے ابو حنیفہ کو یا دوسرے ان کے ماننے والے کو کافر تو نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ انہوں نے ایک بدعی قول کو رواج دے دیا، ایک غلط قول ان سے رواج پا گیا، اور اس سے غلاة مرجئہ کے قول کی تائید ہو رہی ہے۔ یا عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ جب عمل ایمان کا جز نہیں ہے تو اس کو عمل کے اندر رغبت نہیں ہوگی، تو فسق و فجور بڑھے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قبل کسی نے، اہل سنت والجماعت کے کسی بھی عالم نے عمل کو ایمان سے الگ کرنے کی بات کہی ہی نہیں تھی۔ جس کو بھی پوچھو اہل سنت کو کہ ایمان کیا ہے تو کہے گا ایمان قول اور عمل کا نام ہے، ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ ٹھیک کہا نہیں؟ قول اور عمل کا نام ہے تو، یا اگر کوئی کہے کہ ایمان عمل کا نام ہے، کچھ لوگوں نے کہا الایمان هو العمل، اللہ ہو، یہ لفظ عمل اتنا جامع ہے کہ وہ اقرار قلبی زبانی کو بھی اور دل کی تصدیق کو بھی شامل ہے۔ ارے دل کا کام کیا ہے؟ دل کا عمل کیا ہے؟ کسی چیز کو مانے یا انکار کرنا۔ تو اقرار کرنا، دل ماننا اور انکار کر دینا، یہ دل کا عمل ہوا۔ زبان کا عمل کیا ہے؟ اقرار کرے یا انکار کرے۔ تو عمل کا لفظ تو ایسا ہے کہ جو ماشاء اللہ آپ کی تصدیق کو بھی شامل ہے، اقرار کو بھی شامل ہے، عمل کو تو شامل نہیں ہے۔ اس لیے سلف یہ بھی کہتے تھے الایمان هو العمل، کیونکہ یہاں فقہا مرجئہ بھی پیدا ہو گئے ہیں اور ادھر غلاة مرجئہ تو ہیں ہی جو عمل کو نکال وہی باہر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ فوکس کرتے تھے عمل کے اوپر، کہتے تھے الایمان هو العمل، یا کہتے تھے ایمان قول و عمل، تو عمل سے مراد عمل جوارح اور عمل قلبی دا مراد لیتے تھے، اور قول سے مراد اقرار۔ الحمدللہ، تو ایمان ان تینوں کے مجموعے کا نام۔ کہا آگے یزید بزیادت الاعمال وینقص بنقصها، اعمال صالحہ کی زیادتی سے، کثرت سے ایمان بڑھتا ہے، اور اعمال صالحہ کی کمی سے ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ضابطہ کیا ہوا؟ کسوٹی کیا ہوئی کہ جس قدر زیادہ اعمال کریں گے آپ، اعمال صالحہ، اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جس قدر اعمال آپ کے کم ہوں گے، اعمال آپ کے کمزور ہوں گے۔ تو یہ تو عمل کے اعتبار سے بڑھنا گھٹنا ہوا۔ اچھا، دل کی تصدیق اور یقین کے اعتبار سے بھی عمل بڑھتا گھٹتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، ہے غلط ہے۔ تصدیق بھی بڑھتی گھٹتی ہے، تصدیق بھی بڑھتی گھٹتی ہے۔ جس قدر دلائل میں جتنا غور کرو گے اس قدر یقین آپ کا کامل ہوگا، اور جس قدر دلائل میں کم اعتبار کرو گے کم ہوگا۔ کوئی شخص مثال کے طور پر آپ کے سامنے سچا ہو، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز پروف کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مان لیجیے، سپوز کیجیے کہ میں آپ کے نزدیک سچا ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے سچا سمجھ رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس عطر کی ایک شیشی ہے، آپ کے یہ ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی شک ہے آپ کو؟ آپ ہم کو جھوٹا سمجھتے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایک دم ایمان ہے کہ آپ سچ کہیں۔ ہم نے کہا کہ بہت ہی اچھی شیشی ہے، عطر بہت اچھا ہے، کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے شیشی نکالی، دکھایا، اور پھر آپ کو سنایا۔ آپ نے جب اس کو سنا واقعی، تو پہلے جو آپ نے میرے کہنے کی تصدیق کی تھی، اور شیشی دکھانے کے بعد جو تصدیق ہوئی آپ کی مضبوط، پھر اس شیشی کو سونگھنے کے بعد آپ کی تصدیق میں، آپ کے یقین میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی، کیونکہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، تجربہ کر لیا، تو آپ اس کے اچھی خوشبو ہونے میں کیا شک رہے ہیں؟ تو جس قدر دلائل میں غور کیجیے گا اس قدر معرفت اسرار کھلیں گے آپ کے سامنے، اسرار معرفت آپ کے سامنے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اتنا یقین ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ تدبر کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولي الألباب۔ تو جس قدر لوگ
اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں میں غور کریں گے اسی قدر ان کے ایمان میں یعنی یقین میں اضافہ ہوگا۔ دور کہاں جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، دیکھا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیا کہا ہوگا اللہ نے؟ اولم تؤمن، کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ اللہ کے احیائے موتا کے قدرت پر ایمان نہیں؟ کہا ہاں بلا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اور اطمینان چاہتا ہوں، علم الیقین سے عین الیقین تک جانا چاہتا ہوں، اور عین الیقین سے حق الیقین تک جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی عین الیقین حق الیقین کروا دیتے، علم الیقین کو عین الیقین اور حق الیقین کی قوت عطا کر دیتے ہیں۔ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندہ لے لو 4 طرح کا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کی بوٹیوں کو آپس میں ملا دو، مخلوط کر دو، اور اس کے بعد ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، سب پہاڑ کے اوپر 4 پہاڑ پر مخلوط اجزاء کو رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر پکارو ان کو، یأتینک سعیا، دوڑتی ہوئی آئے گی جیسے کہ وہ مری ہی نہ تھی، قتل ہی نہیں کیا گیا تھا، کمزور نہیں آ رہی ہے، اسپیڈلی آ رہی ہے سچی۔ تو اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم نے اپنے ایمان کی قوت کا مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم کو بلا ولیکن لیطمئن قلبی۔ تو علامہ نووی کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان تصدیق کا بھی نام ہو تو تصدیق میں بھی اضافہ ہوگا۔ جائے کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کتنی سری حدیث ہے اللہ، کتنی سری آیت ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔